وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 69 سے 81 اور سبق نمبر ہے درس نمبر 963۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير۔ صالح نے کہا، قوم بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے نبوت کی نعمت بخشی ہو، تو اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان کرتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اور یہ بھی کہا کہ اے قوم، یہ خدا کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے، تو اس کو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب۔ مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز۔ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ
ألا بعدا لثمود گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 69، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور آئے ہمارے رسول ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کے، قالوا سلاما، انہوں نے کہا سلام، قالا سلام، انہوں نے کہا سلام، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، بس دیر نہ کی کہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے کے آ گئے مہمانوں کے کھانے کے لیے۔ فلما رعا لا تصل الیہم، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے فلما رعا ایدیہم لا تصل الیہ، جب انہوں نے دیکھا ان کے ہاتھ کھانے تک نہیں پہنچتے، نکرہم، تو انہیں اجنبی سمجھا، اوجس منہم خیفہ، اور اپنے ان سے ڈر محسوس ہوا۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ تم ڈرو نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم بھجوائے گئے ہیں قوم لوط کی طرف، وامرأتہ قائمۃ، اور ان کی عورت کھڑی تھی، فضحکت، وہ ہنس پڑی، فبشرناہا باسحاق، پھر ہم نے ان کو اسحاق کی پیدا ہونے کی خوشخبری دی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی۔ قالت یا ویلتا، انہوں نے کہا کہ ہائے افسوس، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوز، کہ کیا میں جنوں گی اور میں بوڑھی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور میرا خاوند بھی بوڑھا ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو ایک عجیب بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، انہوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتے ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تم پر اے گھر والوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ انہ حمید مجید، بے شک وہ تعریف کیا ہوا اور بزرگ ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہ دراصل دیکھیں، اس میں دو پہلو ہیں اس واقعے میں، یہ یعنی عذاب اور ثواب، خوشخبری اور عذاب، دو باتیں ہیں۔ تو نیک لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور نیک لوگوں پہ اللہ کا عذاب نہیں ہوتا، یہ بات نوٹ کر۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کیا ہوا اللہ تعالیٰ کہ تمہیں عذاب دے اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نہ دنیا میں عذاب دیتا ہے نہ آخرت میں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور جو تکالیف ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ ایک الگ صفحہ ہے، اس کی میں ابھی بات نہیں کر رہا۔ عذاب بہرحال نہیں آتا، آزمائش، امتحان، تکالیف، اور یہ وہ الگ ایک موضوع ہے، اس کو میں ابھی نہیں چھیڑتا، وہ میں کہہ بھی چکا ہوں، پھر بھی آ جائے گا۔ تو یہ جو اب واقعہ شروع ہو رہا ہے، اس میں دو پہلو ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ تو جب اللہ تعالیٰ رحمت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ یعنی کسی آدمی کو فائدہ دینا چاہتا ہے تو عذاب کے نہیں، نعمت دینا چاہتا ہے تو اسباب رکاوٹ نہیں بنتے، پھر اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اور اسباب اس کی مرضی کے تابع ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دی، جبکہ بیوی بھی بانجھ تھی اور خاوند بھی بوڑھا تھا، لیکن اولاد دے دی۔ تو اسباب تو نہیں تھے، لیکن اسباب تو اللہ کے حکم کے محتاج ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اسباب بن جاتے ہیں، اسباب بن جاتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ اور ایک کام یعنی مثال کے طور پہ عذاب کے اسباب بھی نہ ہوں لیکن اسباب بن جاتے ہیں۔ قوم لوط پہ بظاہر کوئی ایسا وہ نہیں تھا، لیکن فرشتہ آیا، اس نے بستی کو الٹا دیا۔ تو اسباب بننے میں تو دیر نہیں لگتی، یہ ایک نقطہ ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ اچھا، اس میں یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں، قرآن میں جو بھی واقعات آتے ہیں اس کی تفصیل میں آپ نہ پڑھا کریں۔ دیگر کتابیں، اسرائیلیات، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اصل تو دیکھیں جو نصیحت ہے وہ قرآن ہے، اس سے ہم نے نصیحت لینی ہے، جزیات اور تفصیلات میں نہیں جانا۔ یہ میں اصولی طور پہ ایک یعنی بات کہہ رہا ہوں، تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی۔ ہے لوگوں نے کتابوں میں اسرائیلی کتابوں سے اور بہت خراب روایات اٹھائی ہیں، اور بہت نامناسب انداز میں ہمارے چند کتابوں کے لکھنے والوں نے، تفسیر کے لکھنے والوں نے خراب روایات کو بھی نقل کیا ہے اور اس پر اعتماد کیا ہے۔ تو بیان بھی نہیں کرنی چاہیے ایسی خراب روایت، ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال تو مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کا عذاب۔ عمومی طور پہ تو اللہ تعالیٰ ان واقعات میں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو، پیغمبر کی دعوت کو جھٹلاؤ گے تو تم میری لعنت اور غضب کے مستحق ہو جاؤ گے، جیسے کہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا، الا ان ثمودا کفروا ربہم، آیت نمبر 68، کأن لم یغنوا فیہا الا ان ثمودا کفروا ربہم الا بعدا لثمود۔ اب یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ مخلوق، یہ سب انسان جو ہے، بلکہ ساری الخلق و عیال اللہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنے یعنی ہم انسان جب اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جملہ بھی ذرا نوٹ کر لیں کہ انسان دنیا میں آ کے جو بھی رویہ اختیار کرتا ہے زندگی گزارنے کا، جو بھی یہ سوچ بناتا ہے زندگی گزارنے کی، یہ دیکھیں میں آپ سے مخاطب ہوں، ہم سب ایک مقصد کے لیے جی رہے ہیں، ہم نے کچھ ضروریات کو مقاصد بنا لیا ہے اور ہم ایک مقصد کے لیے جی رہے ہیں۔ یہ میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ انسان بنا ضرورت کے کوئی کام نہیں کرتا، بنا مقصد کے زندگی نہیں گزارتا، کوئی نہ کوئی گول اس کا ہوگا، ہونا چاہیے، ہوتا ہے، یہ بناتا ہے اپنا گول۔ وہ ٹھیک ہو یا غلط ہو وہ ایک الگ بات ہے۔ ہم سب نے دنیا کو اپنا گول بنا لیا ہے اور بڑے برے اور شرمناک طریقے سے ہم دنیا کے چکروں میں پھنس کے رہ گئے۔ یہ الفاظ میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، مجھے کچھ ایسے الفاظ کہتے کوئی اچھا تو نہیں لگتا، لیکن اب یہ پھٹکار کے لفظ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، الا ان ثمودا کفروا ربہم الا بعدا لثمود۔ جو رب کی ربوبیت سے انکار کرتا ہے اور رب کو الہ بنانے سے انکار کرتا ہے تو اس پہ تو پھٹکار ہوگی۔ آج ہم نے اللہ کی ربوبیت کو، ہم اللہ کی ربوبیت کو تسلیم نہیں کرتے، سامنے کرام اللہ کو الہ واحد ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے عملی طور پہ ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہے، چاہے جتنا بھی آپ اسے سمجھا دو۔ یہ میں اپنا تجربہ کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ کی بندگی، خالص اللہ کی بندگی کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم پر آج ہم اللہ کی پھٹکار میں ہیں اس وقت مسلمان قوم، اور آپ اندازہ لگائیں اتنی پھٹکار ہے، اتنی ناراضگی ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو دو قومیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، نصارہ اور یہود، جو کافر اور مشرک ہیں، ضالین اور
اللہ کی غضب یافتہ قوم ہیں، ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا کوڑا دے کے ہمیں پٹوا رہا ہے۔ تھوڑا محسوس تو کریں نا آپ، کوئی حال ہے ہمارا۔ خیر، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ اپنے مخلوق کو عذاب نہیں دیتا، لیکن میں وہ جملہ کہہ رہا تھا وہ رہ گیا، وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان دنیا میں جو بھی رویہ اپناتا ہے، یا آپ، میں کہہ رہا ہوں، میں انسان کو کہتا ہوں تو آپ اپنے آپ کو نکال دیتے ہیں، تو مجھے یہ ٹھیک نہیں لگتا، اسی لیے میں آپ کو ذاتی طور پہ بعض اوقات منتخب کرتا ہوں، مخاطب کرتا ہوں۔ آپ اگر جو بھی رویہ اپنائیں گے تو دو قسم کے نتائج سے ایک کا سامنا آپ کو ضرور کرنا پڑے گا۔ ایک تو یا تو پھٹکار ہوگی اللہ پہ، اللہ کی آپ پر، یا اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے آپ۔ اور میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ہم نے تو ایک رویہ اپنا لیا ہے، وہ نافرمانی کا رویہ ہے، اللہ کی نافرمانی کا رویہ ہے۔ تو آج مسلمان قوم پر انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی اللہ کی پھٹکار ہے، جو حضور کی امت ہے۔ یہاں ہے نا یعنی وہ دوسری جگہ ہے، الا بعد لعاد قوم ہود، یہاں تو سمود کا وہ ہے نا، لیکن الا بعد لسمود، پھٹکار ہو اللہ کی، یعنی لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی سمود قوم پر۔ اب میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ آپ دو رویوں میں سے آپ کا انفرادی طور پہ ایک رویہ ضرور ہے، آپ نے ایک رویہ اپنا لیا ہے، یا تو آپ کا سر جھکا ہوا ہے اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ آپ کی منزل ہے اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکایا ہوا ہے، اور رسول کے طریقے کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں یا گزار رہی ہیں، مؤنث، اور یا آپ نے اللہ کی بجائے دنیا کو اپنا حاصل زندگی سمجھ لیا ہے۔ اب اللہ کی پھٹکار ہوگی، آپ اللہ کے عملی طور پہ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہوں گے۔ اللہ کی رحمت تو نہیں ہو سکتی یہ تو نہیں ہو سکتا مجرم اور مسلم برابر ہو جائیں نتائج میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ما لکم افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا میں مسلم کو مجرم کے برابر کر دوں گا؟ ما لکم، کیا ہوا تمہیں؟ کیف تحکمون، کیسے تم فیصلہ کرتے ہو؟ خیر، بہرحال الا بعدا لسمود۔ خیر، میں اب آگے چلتا ہوں۔ مضمون کیا ہے؟ مضمون ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ان کے پاس رسول آئے، انہوں نے پہچانا نہیں۔ تھوڑا سا اس مضمون کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر دوں۔ وہ معززین کی شکل میں آئے، انسان کی شکل میں آئے، تو انہوں نے پہچانا نہیں۔ اور مہمان نوازی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشہور تھی، اور بغیر مہمان کے سنا ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ وہ ایک اچھی بات ہے، لیکن مہمان آئے تو ان کی تکریم لازم تھی۔ کھانے کا وقت تھا، انہوں نے پوچھا نہیں۔ اب ظاہر ہے وہ آج کے حالات میں اور اس وقت کے حالات میں یہ تو نہیں کہ ایک شہر ہوگا، یا ظاہر ہے کہ ایک گاؤں ہوگا یا ایک بستی ہوگی، اور ابراہیم علیہ السلام وہاں رہ رہے ہوں گے اپنے بچوں کے ساتھ، تو وہ کچھ لوگوں کی شکل، معزز لوگوں کی شکل میں آئے، بیٹھے، انہوں نے بٹھایا اور ان کی مہمان نوازی کے لیے ایک بچڑا حلال کیا، ذبح کیا، اس کو تیار کر کے لے آئے بھنا ہوا۔ اب وہ فرشتے ہیں، وہ تو کھاتے نہیں ہیں، بیس بدلا ہوا ہے اور یہ پہچان نہیں رہے، تو فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم، جب انہوں نے یعنی فرشتوں کا ہونا، ان لوگوں کا فرشتہ ہونا محسوس کیا، یہ تو فرشتے ہیں، تو پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کے
وہ روش سے واقف ہیں. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل آتے اور گھن گرج ہوتی، بادل آتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے، کبھی گھر کے اندر، کبھی باہر، کبھی اندر، کبھی باہر، تو پریشانی کی حالت ہو جاتی. تو صحابہ پوچھتے کہ حضور کیا بات ہے؟ ان کا یہ بادل آئے اور کیا خبر اس میں اللہ کا عذاب ہو؟ تو صحابہ پھر کہتے کہ حضور یہ تو بادل ہیں، ہم پہ بارش برسائیں گے. ہاں، قوم عاد نے بھی ایسا ہی کہا تھا، ھذا عارض ممطرنا، کہ یہ بادل ہیں، ہم پہ بارش برسائیں گے، لیکن اس میں عذاب آیا تو کیا خبر. تو یہ دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ کے جتنا قریب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتا ہے. اور یہ بات تو قرآن پاک میں بھی ہے سامعین کرام، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو عالم ہوگا وہ اللہ کا خوف رکھے گا، وہ ڈرے گا. ہم تو نہ عالم ہیں نہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ کے عذاب سے آج ہماری کیفیت یہ ہے، کوئی بھی نہیں ڈرتا. اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں لیکن ہمیں تو اس کا احساس نہیں ہے. بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جملہ آپ کہتے رہتے ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں بتا دیتا ہوں. تو ہمیں تو کوئی خوف نہیں ہے، اللہ سے حالت جنگ میں ہے، مثال کے طور پہ سود کے لین دین کی وجہ سے، لیکن ہمیں تو اس جنگ کا احساس نہیں ہے. مختلف عذابات ہیں، ہمیں تو احساس نہیں ہے. بہرحال تو اس یعنی فرشتے تو آتے تھے ابراہیم، لیکن وہ اپنی حالت میں آتے تھے. پیغمبر پہچانتا تھا، لیکن جب بھیس بدل لیا انہوں نے تو پیغمبر نے نہیں پہچانا. تو جب ان کا معلوم ہوا کہ یہ کھانا نہیں کھا رہے تو ان کو محسوس ہو گیا یہ تو فرشتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے. پھر ان کو فکر ہو گئی کہ یہ کیوں آئے ہیں، کیا ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے جو اس کی تنبیہ کے لیے آئے ہیں، یا کیا واقعہ ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، یعنی ڈر محسوس ہوا پھر کہ یہ تو فرشتے ہیں اور ہو سکتا ہے ہم سے کوئی خطا ہوئی ہو یا اللہ تعالیٰ کی کوئی مرضی ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، ڈرو نہیں، تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، تمہارے لیے تو خوشخبری ہے، ہم بھجوائے گئے ہیں قوم لوط کی طرف. پھر جب ان کو معلوم ہو گیا، گھر والے جو تھے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو تھیں وہ دروازے کے پیچھے باتیں سن رہی تھی. ظاہر ہے دیہات کا ماحول ہوتا ہے، کوئی ایسے ہماری طرح دروازے تو تھے نہیں، آواز جا رہی تھی. تو جب انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں تو وہ خوش ہو گئی، فضحکت. اور پھر اسی حالت میں یعنی بیوی پھر سامنے آ گئی، کیونکہ فرشتوں سے تو پردہ ہوتا نہیں ہے، تو وہ پھر آ گئی، یعنی پردے سے باہر آ گئی. تو فبشرناہا، وہاں پہ فرشتوں نے، اب یا فبشرناہا، یہ ان کی بیوی کو ان فرشتوں نے خوشخبری دی بے اسحاق، بیٹے کی اسحاق اور پوتے کی یعقوب کی. تو انہوں نے فرشتوں سے کہا، اب یہ فرشتوں سے ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہیں وہ بات کر رہی ہیں. قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وھذا بعلی شیخا، میں تو بوڑھی ہوں، بانجھ ہوں، اب تو بچے کی کوئی میری امید نہیں ہے اور میرے خاوند بوڑھے ہیں. وَإِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی میرے اگر بچہ ہو. تو خیر انہوں نے، فرشتوں نے کہا کہ نہیں، تعجب نہ کرو، اللہ کی رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں تم پر، اہل بیت، اے گھر والو، بے شک وہ بزرگ ہے اور مجید، حمید، تعریف شدہ ہے اور بہت بزرگ ہے. خیر جب فلما ذہب عن ابراہیم الروع، جب وہ خوف کی کیفیت ابراہیم علیہ السلام کی ختم ہو گئی کہ بھئی یہ فرشتے اور میرے بارے میں یا ایسے نا، تو وہ خوف تو جاتا رہا. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو خوشخبری لے کے آئے ہیں تمہارے بیٹے کی اور نواسے کی، اور ہم
لوط کی طرف بھجوائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا نا انا ارسلنا، قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، قوم لوط کی طرف بھجوائے گئے ہیں۔ بہرحال اب قوم لوط کون تھے؟ یہ لوط علیہ السلام کون تھے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، بھائی کے بیٹے تھے۔ جب عراق سے یہ لوگ آ رہے تھے، یعنی آگ میں الاؤ میں ڈالا اور پھر وہ سب کچھ ہوا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ہجرت کر گئے۔ قوم نے مانا نہیں تو ہجرت کر گئے۔ تو ان پہ پھر ان کے ساتھ کون تھا؟ یہ بھی قابل توجہ بات ہے۔ ان کے ساتھ خود تھے اور ایک بھتیجا تھا لوط، فآمن لہ لوط، اور ایک بیوی تھی۔ یہ تین بس۔ آپ دیکھیں کیا مطلب اس وقت ہوگا، ساری قوم میں سوائے وہ دو لوگوں کے کوئی ایمان ہی نہیں لایا۔ تو بہرحال اس میں دیکھیں مبلغ کی ڈیوٹی صرف پہنچانا ہوتی ہے، کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، کام اس کا پہنچانا ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ ہم سے جھگڑنے لگے لوط کے بارے میں۔ قالوا ان فیہا لوطا، یہ الفاظ دوسری جگہ ہیں، تو ان کے بھائی وہاں تو لوط علیہ السلام ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم ان کو بچا لیں گے۔ بہرحال وہ دوسری جگہ ہے، یہاں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ خیر وہ جھگڑنے لگے۔ اب یہ اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ سے ناز یعنی کا اظہار کرتے ہیں کہ بھئی کچھ گنجائش ہو تو ٹھیک ہے۔ تو ابھی وہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان ابراہیم الحلیم اواہ منیب، حلیم بردبار، اواہ نرم دل، منیب اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل تھا ان کے پاس۔ تو یہ ساری صفات ہم میں بھی ہونی چاہیے سامنے کرام، حلیم، نرم دلی اور رجوع کرنے والا، یہ ساری مومنانہ صفات ہیں، یہ ہم میں ہونی چاہیے، اور نہیں ہے تو آپ اپنے اندر پیدا کریں۔ بہرحال یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس بات سے یہ خیال چھوڑ دو، اس پہ بات نہیں کرو۔ انہ قد جاء امر ربک، بے شک کیونکہ تیرے رب کا حکم آ گیا۔ انہم آتیہم عذاب غیر مردود، اب ان پہ عذاب آ کر ہی رہے گا جو ٹلے گا نہیں۔ ولما جاءت رسلنا لوطا، جب اب یہ جو مہمان تھے یہاں تو بڑی عمر کے لوگوں کی طرف یعنی بھیس میں گئے، اور وہاں جب گئے تو اس کا حال ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے۔ پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ سن لیں۔ ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بہم، تو وہ غمگین ہو گئے ان کے آنے سے، وضاق بہم ذرا، دل تنگ ہوا۔ قال ھذا یوم عصیب، انہوں نے کہا آج کا دن تو بڑا سخت ہے۔ وجاء قومہ، اور قوم آئی دوڑے دوڑے، یہرعون الیہ، دوڑتی بھی آئے، ومن قبل یعملون السیئات، اور یہ پہلے سے ہی برے کاموں میں مبتلا ہوتے تھے۔ قال یا قوم ہؤلاء بناتی، تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاک ہیں، فاتقوا اللہ، سو اللہ سے ڈرو، ولا تخذونی فی ضیفی، اور میرے مہمانوں میں مجھے ذلیل نہ کرو، الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، انہوں نے کہا کہ تو جانتا ہے کہ تیری بیٹیوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، انہوں نے کہا کاش کہ تمہارے مقابلے کی مجھ میں طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی زبردست سہارے کی پناہ جا لیتا۔ قالوا یا لوط، انہوں نے کہا اے لوط، انا رسول ربک، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیک،
یہ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو سو کچھ رات رہے اپنے لوگوں کو لے نکل۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدًا، اور تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے، إِلَّا امْرَأَتَكَ، لیکن تمہاری بیوی جو ہے اس کو تم چھوڑ دو۔ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، اس کو پہنچے گا جو تمہاری قوم پر آئے گا، اس پر بھی وہی بلا آنے والی ہے، یعنی وہ بھی ہلاک ہونے والی ہے۔ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، ان کے وعدے کا وقت صبح ہے۔ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيب، کیا صبح کا وقت نزدیک نہیں ہے؟ سامعین کرام، یہ لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور لوط علیہ السلام جو تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، پھر ان کو پیغمبر بنا دیا گیا اور ایک قوم کے پاس ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ اور یہ قوم جو تھی، دیکھیں ایک مشترکہ بیماری ہے ہم سب کی، اور گزشتہ تمام اقوام جو گزر چکی ہیں جن پہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے، وہ یہ ہے کہ بندگی رب۔ انسان جب رب کی بندگی سے انکار کر دے تو یہ ہماری اور تمام قوموں کی مشترکہ بیماری ہے۔ اس وقت بھی ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں اور مبتلا بھی ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ ہم نے رب کی بندگی چھوڑ دی ہے۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک بیماری تھی لواطت کی، کہ اپنی خواہش مردوں سے پوری کرتے تھے، وہ لڑکوں سے، مردوں سے۔ جیسے کہ آج کل بعض یعنی معاشروں میں یہ جائز ہے، ہم جنس جو ہے یہ جائز ہو چکی ہے قانونی طور پہ بھی، اور لوگ برائی نہیں محسوس کرتے۔ لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ دیکھیں اصل بیماری کیا ہے، اصل جرم کیا ہے، کہ آپ اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ لیں، دنیا کو منزل بنا لیں، خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیں۔ یہ قوم لوط کی بھی عادت تھی اور ہماری بھی ہے۔ باقی تو بیماریاں ہیں، مختلف ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال یہاں بھی وہ آئے تھے سامعین کرام لڑکوں کی شکل میں، لوط علیہ السلام نے پہچانا نہیں۔ وہ جب ان کو اطلاع ملی، خوبصورت لڑکوں کی یعنی شکل میں آئے تھے وہ فرشتے، ان کو جب اطلاع ملی کہ بھئی یہ تو ہمارا پسندیدہ خواہشات کو پسند کرنا، یعنی خواہشات کو پورے کرنے کا موقع ہے، وہ دوڑے ہوئے آئے اور یہ سب بات چیت ہوئی جو کہ ہو چکی ہے۔ اب اس میں ایک نقطہ یہ نوٹ کر لیں، بعض تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو پیش کیا، ہاولائے بناتی، تو یہ غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کتنی بیٹیاں ہوں گی ان کی، اور ساری قوم کو وہ دعوت دے رہے ہیں، تو کوئی عقل اور سوچنے اور کوئی شرافت کی بھی بات ہوتی ہے۔ دیکھیں مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اچھا، بیٹی جب انہوں نے کہا تو پیغمبر تو بزرگ ہوتا ہے، اور قوم کی ساری عورتیں ان کی بیٹیوں کی مثال ہوتی ہیں، اور یعنی جیسے کہ ہمارے لیے نبی کی بیویاں جو ہیں وہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں، اسی طرح ہماری عورتیں جو ہیں وہ نبی کے لیے بیٹیوں کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو خیر وہ انہوں نے کہا نہیں، ہم پھر انکار کر دیا، اور پھر وہی ہوا کہ ان پہ عذاب آیا اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہی بات ہے۔ بس آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں، قوم لوط میں، قوم سمود میں، قوم عاد میں، قوم نوح میں کوئی فرق نہیں۔ انہوں نے بھی اللہ کی بندگی سے منہ موڑ لیا ہے، ہم نے بھی منہ موڑ لیا ہے۔ ان پہ اللہ کا عذاب بھی آیا، ہم بھی اللہ کے عذاب میں ہیں اس وقت۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَ
جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا. انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا. ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا. فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. اس نے کہا اے ہے میرے بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. انہوں نے کہا کیا تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. اے ابراہیم اس بات کو جانے دو تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی نہیں ٹلنے کا. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے اور یہ لوگ پہلے ہی سے فعل شنی کیا کرتے تھے. لوط نے کہا کہ اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، تو خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری آبرو نہ کھوو. کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟
قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. وہ بولے تم کو معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لوط نے کہا اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فرشتوں نے کہا کہ لوط ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، تو کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پھر کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کہ جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی. ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.